بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بہت پختہ ہیں، کہیں سے کوئی جھول اس میں نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ آدمی اس میں غور کرے، اس میں جو ہے تدبر کرے تو اس کو جو ہے جا بجا بہت ساری جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر پہنچنے کے بعد اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ قرآن مجید کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے جو ہے آپ کے ساتھ کچھ معلومات جو ہیں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جہنم کا تذکرہ کیا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ لہا سبعۃ ابواب، کہ جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن مجید میں جو ہے اگر ہم مزید غور کریں گے، اور آج کل تو جو ہے بہت سارے ایسے جو ہیں باقاعدہ لوگوں نے اس پر اتنا کام کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز ڈھونڈنا اور تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ایپس موجود ہیں جس میں ہم لوگ اگر ایک لفظ ڈالیں گے تو پورے قرآن مجید میں وہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے یہ جو ہے سیکنڈوں میں معلوم ہو جاتا ہے۔ کوئی حرف ٹائپ کریں گے تو وہ حرف کتنی مرتبہ جو ہے ریپیٹ ہوا یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے یہ سب اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں تاکہ انسان جو ہے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے دیکھیے کہ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اگر ہم لوگ تلاش کریں گے تو جہنم کا لفظ جو ہے وہ 77 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، 77 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، جو کہ جس کو ہم لوگ جو ہے اگر 7 کو 11 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 77 کا عدد بنتا ہے۔ گویا جو ہے 7 ہی کے مضروب، 7 ہی کو جو ہے اگر ہم لوگ جو ہے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو 11 مرتبہ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو وہ جو ہے 77 بنتا ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد یہ ہوا جہنم کے بارے میں۔ اب اسی کے جو ہے اگر ہم لوگ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں جنت کے دروازوں کے بارے میں اگر تلاش کریں گے تو بالتحدید، تحدید کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں جنت کے دروازے کتنے ہیں یہ تو نہیں بتایا گیا، البتہ قرآن مجید میں اس کی اشارے موجود ہیں، لیکن احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جنت کے جو ہیں وہ 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں اگر ہم لوگ جو ہے تلاش کریں تو جنت کا لفظ، چونکہ جنت کے لیے ایک لفظ آتا ہے، جہنم کے لیے جو جہنم آتا ہے اور دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، تو جنت کے لیے جنت کا لفظ آتا ہے، اور جنت کا ایک لفظ آتا ہے اور ایک آتا ہے جنات، جو کثرت سے قرآن مجید میں ہے۔ جنت مفرد لفظ ہے عربی کا، سنگولر، اور پھر جو ہے جنات اس کا پلورل ہے، اور پھر ایک لفظ آتا ہے جنتان، مثنیٰ یعنی ڈول، 2 جنتوں کے لیے۔ پھر جنتین آتا ہے اسی طرح سے، وہ بھی ڈول کے لیے آتا ہے، مثنیٰ کے لیے۔ لیکن لفظ جہنم کی کوئی جمع استعمال نہیں ہوتی، اور تثنیہ یا ڈول بھی جو ہے قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید میں جہنم کے لیے جہنم کا لفظ وہ مفردی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ، جنت کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں وہ 65 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، اور جنتان یا جنتین یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 8 مرتبہ آیا ہے، لیکن چونکہ جنات، جنتان اور جنتین یہ مثنیٰ ہے، یعنی 2 کے لیے آتا ہے، تو اس کو ہم نے جو ہے 2 کے ساتھ 8 مرتبہ آیا ہے، تو اس کو اگر ہم لوگ 2 کے ساتھ جو ہے ضرب کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 16 بنتا ہے، 65 + 16۔ پھر اس کے بعد جنات جو پلورل لفظ ہے، جنہ مفرد کا جمع جو آتا ہے وہ جنات آتی ہے، تو اس طرح سے جنات کا لفظ جو ہے وہ 73 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کو ان تینوں کو اگر ہم لوگ جو ہے ٹوٹل کریں گے تو 152 ٹائمز گویا جو ہے جنت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور اگر ہم لوگ 8 کو جو ہے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو 8 × 19 جو ہے = 152، یعنی 152 مرتبہ قرآن مجید میں جو ہے جنت کا لفظ ریپیٹ ہوا ہے گویا۔
تو یہ 8 کے ساتھ جو ہے کتنا جوڑ ہے، دیکھیے اس کو، جنت کے دروازے 8 اور جنت کا جو تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ 8 ہی کے جو ہے یعنی ٹیبل میں آ رہا ہے گویا۔ تو اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھیں گے تو قرآن مجید میں اگر ہم لوگ جو ہے یعنی جہنم کا لفظ یا پھر جنت کا لفظ اور جنت کے تذکرے میں کسی خاص رنگ کو تلاش کریں کہ اس کا جو نمایاں رنگ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے وہ ہے، جنت کے تذکرے میں جو رنگ سب سے نمایاں ہمیں ملتا ہے وہ ہے ہرا رنگ، گرین کلر، اس لیے کہ قرآن مجید میں جنتیوں کے لباس کا جہاں پر تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ کہ جنتی جو ریشم کا لباس پہنیں گے تو وہ جو ہے وہ ہرے رنگ کا ہوگا، گرین کلر کا ہوگا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنتیوں کے گاؤ تکیے، ان کے صوفے اور بیٹھنے کی جو نشستیں ہیں اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ تو اس طرح سے جو ہے گویا جو ہے جنت کا اگر سب سے نمایاں کوئی کلر ہے تو وہ ہے گرین۔ تو اچھا، گرین کے لیے عربی میں جو ہے اخضر کا لفظ آتا ہے اور خضر وغیرہ کا لفظ آتا ہے۔ اگر ہم لوگ تلاش کریں پورے قرآن مجید میں کہ گرین کلر کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، پورے قرآن مجید میں صرف 8 بار اللہ تعالیٰ نے گرین کلر کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حیرانی کی بات یہ ہے کہ 8 مرتبہ گرین کا لفظ جو ہے وہ جنت کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن جو ہے اگر ترتیب سے دیکھیں گے 8ویں بار، 8ویں نمبر پر جو آیت ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 8ویں نمبر پر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو گرین کا لفظ، گرین کلر کا تذکرہ کیا ہے وہ جنتیوں کے تذکرے ہی میں کیا ہے۔ عجیب بات۔ اب اس کے بعد دیکھیے چونکہ جنت کے دروازے 8 ہیں تو جنت کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں یعنی جو کلر تھا گرین کلر، اس کلر کا تذکرہ بھی جو ہے 8 مرتبہ آیا ہے۔ اور عجیب یعنی 8 بار جنت کے لیے نہیں آیا ہے لیکن 8ویں بار جو ہے وہ جنت ہی کے لیے آیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جہنم کے بارے میں اگر ہم لوگ جو ہے غور کریں گے، جہنم کے بارے میں یعنی اگر اس کا ہم کوئی رنگ جو ہے اس کا جو ہے ہم لوگ متعین کریں کہ جہنم کا کوئی خاص رنگ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے، تو احادیث میں جو ہے جہنم کی صفات کے تذکرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے بھڑکایا تو وہ آگ جو ہے سرخ ہو گئی، لال ہو گئی بالکل۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھڑکایا تو وہ بالکل سفید ہو گئی جہنم کی آگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک جو ہے بھڑکایا تو وہ آگ جو ہے بالکل کالی ہو گئی۔ اب وہ جہنم کی آگ جو ہے بالکل کالی ہے اور جہنم کا رنگ بھی جو ہے کالا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنمیوں کے تذکرے میں فرمایا کہ جہنمیوں کے جو چہرے ہوں گے وہ بالکل کالے ہو جائیں گے، ان کے رنگ بالکل جو ہے وہ کالے ہو چکے ہوں گے۔ تو جہنم کے تذکرے میں اگر ہم لوگ کوئی رنگ تلاش کریں تو وہ ہم کو ملتا ہے کالا رنگ۔ اچھا، اب دیکھیے کالے رنگ کے لیے عربی میں، بلیک کلر کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے اسود کا، اسود، سود، سودا، اس طرح کا لفظ آتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کالے رنگ کا، بلیک کلر کا تذکرہ جو ہے وہ 7 مرتبہ ہے۔ اور جہنم کے دروازے اللہ نے بتایا کہ 7 ہیں۔ تو جہنم کے لیے جو رنگ ہے اس رنگ کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صرف 7 مرتبہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ اسود یا سود کا لفظ، کالے بلیک کلر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے نہیں کیا ہے، اس کے علاوہ کے لیے بھی کیا ہے، لیکن 7ویں مرتبہ جو بلیک کلر کا تذکرہ ہوا ہے وہ جہنمیوں کے تذکرے ہی میں ہوا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عجیب و غریب بات۔ اب اس کے بعد دیکھیے جہنم کے دروازے 7، جنت کے دروازے 8، اور ان دونوں کو اگر ہم لوگ جمع کریں گے تو ان کی مجموعی تعداد ہوگی 15، یعنی گویا 15 دروازے ہوئے، 7 دروازے جہنم کے لیے، 8 دروازے جنت کے لیے۔ اور دروازوں کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے ابواب، بابن کی جمع آتی ہے ابواب، بابن مطلب دروازہ، ابواب مطلب اس کی جمع
یعنی باب کی جمع ابواب، دروازے کے معنی میں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں اگر آپ تلاش کریں گے ابواب کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، تو آپ کو ملے گا کہ قرآن مجید میں کل 15 مرتبہ ابواب کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں صرف 15 مرتبہ ابواب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ ابواب کا لفظ جنت اور جہنم کے تذکرے میں نہیں آیا ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ چیزوں کے لیے آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ 7ویں مرتبہ قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں، پہلے مرتبہ کہاں تذکرہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں، پھر سورہ انعام میں، پھر جو ہے سورہ اعراف میں، اس طرح سے اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو 7ویں بار جو ابواب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جہنمیوں کے تذکرے میں استعمال ہوا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں گے تو 8ویں بار آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابواب کا لفظ جو ہے وہ جنتیوں کے تذکرے میں کیا ہے، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کوئی انسان جو ہے کر سکتا ہے اتنی موٹی کتاب 600 صفحے کی تقریباً، اور اتنی باریک باریک چیزیں، اس لیے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ پورا جو ہے کیلکولیشن اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی جو ہے ان سب چیزوں کی رعایت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے امی رکھا، جن کو اپنا نام لکھنا تک نہیں آتا، وہ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، یہ کیا یہ اتفاق ہے؟ اتفاق سے ایسا ہو گیا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید پر جو ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو سمجھ کر قرآن مجید پر پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اور جو اس کو جو ہے اپنی زندگی میں آگے رکھ کر دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔